سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے کامیابی کے اور مسلمانوں کی بھلائی کی جو باتیں ہیں کہ مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کس چیز کے اندر ہے، فرمایا اس بات کا اختلاف کہ جب جو پیچھے بحث چلی ہے کہ جب بیت المقدس سے بیت اللہ قبلہ بنا تو یہودیوں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، نصارہ کی طرف سے کافی باتیں بھی ہوئی، اعتراض بھی ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نشانہ بنایا گیا، اہل ایمان کی ذات کو نشانہ بنایا گیا۔ فرمایا یہود و نصارہ تم کسی بات پہ نہ لڑو، مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرنا ہی عبادت ہے، بلکہ در حقیقت عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت کا نام ہے۔ مشرق یا مغرب اس طرف منہ کر کے رخ کر کے کھڑا ہونا اس چیز کا نام عبادت نہیں ہے۔ در حقیقت جو عبادت ہے وہ اطاعت خداوندی کا نام ہے۔ اللہ کا فرض کیا ہوا حکم یعنی نماز، اس کو ادا کرنا ہے۔ اب اللہ جس طرف حکم دیں گے، وہ جس سمت کی طرف حکم دیں گے، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے سامنے سر جھکا لینا، اپنے آپ کو پیش کر دینا، اس چیز کا نام عبادت ہے، اس چیز کا نام اطاعت ہے۔ اور میرے بھائی یاد رکھیے، جو دین اسلام کی سب سے بڑی بھلائیاں اور خوبیاں ہیں جس کے ذریعے سے اہل ایمان بنتے ہیں، وہ تین چیزیں ہیں۔ نمبر 1 عقائد کا درست ہونا، نمبر 2 اعمال کا درست ہونا، نمبر 3 اخلاق کا درست ہونا۔ عقائد، اعمال اور اخلاق، دین کا سارا خلاصہ ان تین چیزوں کے اندر بند ہے۔ عقائد، اعمال اور اخلاق کے اندر سارا دین آ جاتا ہے۔ نفل ہے، فرض ہے، اور اسی طرح حج ہے، اور اسی طرح جناب یمین ہے، نکاح ہے، جنازہ ہے، یہ جتنی عبادات ہیں یہ عقائد، اعمال اور اخلاق کے اندر آ جاتی ہیں۔ حسد سے بچنا، بغض سے بچنا، کینہ سے بچنا، لالچ سے بچنا، یہ جتنی عبادات ہیں، فرمایا یہ تین جو چیزیں ہیں یہ در حقیقت اسلام کا منبع ہے، اسلام کا خلاصہ ہے، عقائد، اعمال اور اخلاق۔ تو یہ عقیدے کو درست کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو جھکا دینا، اس چیز کا نام ایمان ہے، اس چیز کا نام اطاعت ہے۔ فرمایا لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان تولو، یہ کہ تم رخ کرو، وجوہکم، اپنے چہرے کا، قبل المشرقی، مشرق کی جانب، والمغرب، مغرب کی جانب، ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ، وہ شخص جو ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر۔ یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے، عقائد میں سے ہے سب سے بڑی چیز، عقیدہ توحید کا اپنانا۔ من آمن باللہ، بس وہ شخص جو ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکتی، اور اللہ کے فرشتوں پر، نورانی مخلوق پر، ایسی مخلوق جو کسی قسم کا کوئی گناہ وغیرہ نہیں کرتی، نورانی مخلوق ہے، والکتاب، اور کتب سماویہ، جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان پر ایمان رکھتا ہے، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان رکھتا ہے۔ توجہ سے بات سماعت کرنا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کریں، بلکہ نیکی یہ ہے، کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان لانا، اور آخرت کے دن پہ یقین رکھنا، ایمان رکھنا، فرشتوں پہ ایمان رکھنا، کتابوں پہ ایمان رکھنا، اور نبیوں پہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، آمنت باللہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان چیزوں کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور مال کا دینا علی حبہ، اس کی محبت میں۔ کس کی محبت میں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں۔ کس کو دینا؟ ذوی القربہ، قریبی رشتہ داروں کو دینا، مال دینا، قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھنا، والیتامى، اور یتیموں کا، جن کے والدین بچپن میں جو چھوٹی عمر میں تھے اور ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا، یتیم ہو گیا، یتیموں کا خیال رکھنا، اس چیز کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ آگے والمساکین، اور مسکینوں کا،
محتاجوں کا، لاچاروں کا خیال رکھنا۔ اس چیز کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ صرف مشرق مغرب اس قبلہ کی بحث میں نہ پڑے ہو۔ یہود و نصارہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد مسلمان بھی ہیں، کہ اس بحث کو اب یہیں پہ ختم کر دیا جائے۔ نیکی اس کے اندر نہیں ہے کہ آدمی شور و غل کرتا رہے، قبلہ تبدیل ہو گیا، اللہ کا حکم ہو گیا، فلاں فلاں۔ نیکی یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان رکھو، کتابوں پہ ایمان رکھو، فرشتوں پہ ایمان رکھو، اور کیا جناب مسکینوں کا خیال رکھو، اور قریبی رشتہ داروں کو ان کا خیال رکھو، اور محتاجوں کا خیال رکھو، وابن السبیل اور مسافروں کا، راہ گزر لوگوں کا خیال رکھو، والسائلین اور سائل جو تمہارے دروازے پہ آتے ہیں، آپ انہیں اپنے دیے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے مال میں دیتے ہیں۔ سائلین والسائلین، اور سائلین کا کیا ہے جناب خیال رکھو۔ وفی الرقاب، اور غلام کوشش کرو جتنا تم سے ہو سکے، پھر رقاب گردن کو چھڑاؤ، یعنی غلاموں کو کیا کرواؤ؟ آزاد کرواؤ۔ اس چیز کے اندر کیا ہے؟ نیکی ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرو، نماز قائم کرو۔ وَآتَ الزَّکَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، یہ ہے اخلاق۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، پیچھے عقیدہ، عقائد کے بعد اعمال بیان ہوئے، اعمال کے بعد یہ اخلاق ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا، اور جب تم کوئی وعدہ کرو تو اسے کیا کرو؟ پورا کرو۔ یہ کیا ہے؟ اخلاق ہے۔ عقائد، اعمال اور اخلاق، ان تینوں چیزوں کا کیا ہو گیا؟ ذکر ہو گیا۔ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین، یہ کیا ہے؟ یہ عقائد ہیں۔ آگے وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یہ کیا ہے؟ اعمال ہیں۔ اور آگے اخلاق کیا ہے؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا، اور وعدوں کو پورا کرو جب تم کیا کرو؟ وعدے کرو۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، اور صبر کرو تنگ دستی کے اندر، صبر کرو تنگ دستی کے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اہل ایمان جب بھی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں تو کس چیز کے ساتھ؟ صبر اور نماز کے ساتھ۔ یہ صبر کا حکم تو اہل ایمان پہ ہے۔ والصابرین، اور صبر کرو، فی البأساء، تنگ دستی کے اندر، والضراء، اور تکلیف کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ہاتھ تنگ ہوں گے، تمہارے اوپر کٹھن حالات آئیں گے، تم مشکلات سے گزرو گے، تمہارے پاس کبھی کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، تمہارے پیٹوں پہ پتھر ہوں گے، تم جناب یہ درختوں کے پتے چباؤ گے۔ جس حال میں بھی ہو کیا کرو؟ والصابرین فی البأساء، صبر کرو تنگ دستی جیسا بھی وقت آ جائے۔ اور کیا ہے؟ والضراء، تم آزمائے جاؤ گے تکلیف سے، تکلیف میں بھی کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ وحین الباس، اور جنگ کے وقت، باس کہتے ہیں لڑائی کو، لڑائی کے وقت، جنگ کے وقت، مارکے کے وقت کیا کرو؟ صبر کرو، ہمت نہ ہارو، تنگ دستی میں ہمت نہ ہارو، تکلیف میں ہمت نہ ہارو۔ حین الباس، مارکا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، تو صبر نہ ہارو۔ یہ اہل ایمان کو حکم ہو رہا ہے کہ صرف یہ بحث میں پڑا رہنا، یہ کام کرو، یہ والے۔ تو کیا ہوگا؟ اولئک الذین صدقوا، جب ان چیزوں پہ عمل ہوگا، یہ ساری چیزیں، عقائد پہ عمل ہوگا، اعمال پہ محنت ہوگی، اخلاق پہ محنت ہوگی، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جنہوں نے ان چیزوں کو اپنے اندر اپنایا، عقائد بھی لے آئے، اعمال بھی لے آئے، اور اخلاق بھی لے آئے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو کیا ہیں؟ سچے ہیں۔ واولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، متقی ہیں۔ متقی، تقوی، ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں تقوی اختیار کرنے والوں سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے، جو سچے ہیں، جنہوں نے واقعہ دین اسلام ایمان کے اوپر زندگی گزاری ہے، ان کاموں کو پورا کیا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں، اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق گزارتے ہیں، یہ لوگ تقوی والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین
ونعوذ بك من شرورهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سے رحم کرم والا معاملہ فرما اے کریم اللہ ہمارے والدین اساتذہ کرام کو جزائے خیر عطا فرما اے کریم اللہ جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہر ایک کی بخشش مغفرت فرما یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما یا اللہ مدارس مساجد آباد و شاد فرما مدارس مساجد کے آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد و شاد فرما یا کریم اللہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن و سنت کی روشنی عام فرما ہماری نسلوں کے اندر قرآن و سنت کی روشنی کو عام فرما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق صلی اللہ علی النبی الأمی لا الہ